تو اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ آخری دروازہ ہوتا ہے جہاں آپ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اگر وہ آپ کو اس طرح ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس موجودہ ٹینیور میں اگر بات کریں، آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ رہی ہیں، آپ کی والدہ بھی نے اس حوالے سے بہت کام کیا. سب سے زیادہ اگر کیسز کی بات کریں یا مار دھاڑ یا اٹھانے کی بات کریں تو موجودہ رجیم میں ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ تسلسل جاری ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک ہی حکومت رہی ہے 70 سالوں سے. ٹھیک ہے، یہ پارٹیز جو ہیں یہ ان کے کندھوں پر آتی ہیں، پھر جاتی ہیں ٹھڈے کھا کر جاتی ہیں، پھر ان کے ہی کندھوں پر آتی ہیں، لیکن حکومت تو ایک ہی ہے، اور وہی ہے جو اغوا کار بھی ہے، وہی ہے جو جوڈیشری میں بھی انٹرفیئر کرتا ہے، اور وہی ہے جس نے پارلیمنٹ کو بھی مذاق بنا دیا ہے. تو یہ کہنا، اور ابھی کیونکہ آپ نے سوال بھی پوچھا کہ نقاب پوش کے ساتھ بھی ہمیں پتہ ہے، بچے کو گلی کوچے میں پتہ ہے اغوا کار کون ہے. ہم نے اپنی پٹیشن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے ISI اور MI اغوا کار ہے. ہم نے ان پر ڈائریکٹ الزام لگایا ہوا ہے، اور یہ الزام بیس لیس نہیں ہے. یہ الزام کی بنیاد ہے کہ احمد نورانی صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف پر تحقیقاتی رپورٹ کی تھی، اس کے چند دن بعد آپ نے ان کے 2 بھائی جبرن لاپتہ کر دیے، اور یہ سارے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس سے سراؤنڈ کر رہے ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اغوا کار وہی ہیں. پولیس FIR نہ درج کرنا، پٹیشن نہ لگنا، آج یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس سے کلیئر انڈیکیشن ہے کہ کون اغوا کار ہے. آخری میرا سوال ہے آپ سے، بلوچستان کے حوالے سے، آپ مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ ابھی بھی کیسز آپ کے پاس ہیں، اس سے پہلے بھی مارنگ بلوچ کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا بھی کیس آپ نے ہینڈل کیا. مسنگ پرسنز کی گورنمنٹ کے جو ایک تحقیقاتی کمیشن تھے ان کے مطابق تو تقریباً صرف 420 اب ایسے کیسز ہیں جو انسالو ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر بلوچستان کے ان کی بات کریں تو ان کے مطابق کچھ 7000 ایسے کیسز ہیں. آپ کے نزدیک کتنے کیسز ہیں اور ان کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں 10,000 سے زیادہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں. اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ جو کمیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس صرف اتنے کیسز رہ گئے ہیں، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ڈسپوزل ریٹ وہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائی ہوئی ہے جہاں وہ کہتے ہیں اگر ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے یعنی ایک لاش ملتی ہے وہ کیس ڈسپوز آف ہو گیا ہے. اگر کوئی واپس آ جاتا ہے، رہا ہو جاتا ہے، وہ کیس ریزالوڈ ہے. اگر کوئی انٹرنمنٹ سینٹر یعنی جو غیر قانونی حراستی مراکز ہیں ان میں ملتا ہے تو پھر یہ کیس ڈسپوز آف ہے. اس ٹائم پر ہزاروں لوگ آپ کے انٹرنمنٹ سینٹرز میں ابھی تک بند ہیں. تو یہ جو کمیشن اپنی کارروائی دکھا رہی ہے، اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں تو نظر آتا ہے کہ یہ صرف کیس بند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کیسز ریزالوڈ ہیں، ریزالو تو نہیں ہیں. انفیکٹ آئی وڈ سے کہ بہت ٹائم سے صحافی پاکستان میں انڈر اٹیک ہیں، اور صحافت پاکستان میں ایک جرم ہے. اب دیکھیں کہ احمد نورانی صاحب ایک تحقیقاتی رپورٹ کرتے ہیں کاغذات کے ساتھ، ڈاکیومنٹس کے ساتھ. آپ کے پاس ایک پوری ISPR ہے، آپ کو لگتا ہے وہ کہانی غلط ہے، اس کی تردید کر دیں. 2 ان کے آپ نے بھائی جبرن لاپتہ کر دیے ہیں، جیسے کہ ادھر کوئی جنگل کا قانون ہے کہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے. ان کے بھائیوں نے شاید پڑھی بھی نہیں ہے وہ سٹوری، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی صحافت سے، ان کی تحقیقاتی رپورٹنگ سے. ان کی والدہ بھی ادھر کھڑے ہو کے عدالت میں کھڑے ہو کر رو رہی تھی اس بات پر کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کر کیا جرنلزم کرے، اور ان 2 لوگوں کو آپ نے اٹھا لیا جسٹ ایز اے فارم آف کلیکٹیو پنشمنٹ. بٹ سب سے جو افسوسناک چیز ہے کہ جس طرح ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اتنے مسنگ پرسنس کیسز میں کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جس طرح میں نے اس کیس میں دیکھی ہے کہ پولیس 7ویں دن پر ہائی کورٹ میں آ کر کہہ رہی ہے ہم نے پرچہ نہیں درج کیا، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ 22A میں چلے جائیں اس کے لیے. مطلب انپریسیڈنٹڈ کہ ایک آئینی عدالت اس لیول پر گر گئی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے آئینی حقوق کا تحفظ کس طریقے سے کرنا ہے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی IG صاحب کو آپ آج ہی طلب کر لیں، کیونکہ انہوں نے فرائیڈے کو ایسے دکھایا تھا کہ جی اگر منڈے تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا تو IG صاحب کو میں فی الفور طلب کر لوں گا. 2 دن کا ٹائم دے دیا. وہ والدہ رو کے روسٹرم پر کہ اگر میرے بیٹوں کو کچھ ہو جائے تو کیا یہ جج صاحب ذمہ دار ہوں گے؟ اور ہماری نظر میں بالکل ایسا ہی ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ذمہ دار ہوگی جس نے پہلے 3 دن ان کی پٹیشن نہیں لگائی اور اعتراض کے ساتھ لگا کر پورا ویکینڈ گزار کر آج بھی وہ کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا تو کیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عدلیہ کا یہ لوپ ہولز ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر شخص اغوا ہوتا ہے، لاپتہ ہوتا ہے، نہیں معلوم کس نے اس کو اغوا کیا، کیونکہ نقاب پوش یا اس طرح کا کوئی اٹیکرز جو بھی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جب عدالت میں کورٹ میں یہ کیس چلتا ہے
تو وہ جوڈیشری کی جانب سے, ججز کی جانب سے ٹائم دینا, پھر 2 دن 3 دن نوٹسز میں نکال دینا, پھر ریمانڈ کے لیے بھیجنا, یہ کیا سین ہے؟ کچھ دیکھیے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سارے ججز اس طرح نہیں ہوتے اور ساری عدالتیں اس طرح نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی نے لوگوں کو بازیاب کروایا ہے, اور جو اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے انہوں نے لوگوں کو بازیاب کرایا تھا. ان عدالتوں میں بہت سے اور ججز ہیں جنہوں نے لوگوں کو بازیاب کرایا ہے, لیکن یہ جو سارے کیسز ایک دم سے, تقریباً میں اپنی پٹیشنز کی بات کر سکتی ہوں کہ کیونکہ میرے زیادہ اکثریت میں اس طرح کے اس نوعیت کے کیس ہوتے ہیں, وہ سارے نئے ججز کے سامنے لگ رہے ہیں. کوئی کیس کوئی سینئر ججز کے سامنے لگ نہیں رہے جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے. تو ایک بہت واضح اٹیمپٹ تو نہیں, ایک کنٹرول انہوں نے اسٹیبلش کر لیا, انہوں نے عدالتوں کو مینیج کر لیا. اب یہی بات کہ آپ دیکھیں ہمیں پٹیشن ہم نے لگائی کیسی تھی کہ ہم چیف صاحب کے سیکرٹری کے پاس لٹرلی 3 دفعہ گئے کہ کائنڈلی یہ پٹیشن لگا دیں, حق سے بھیجا کا